کیا روس، چین اور ایران ایک مکمل اتحاد بنا سکتے ہیں؟ دنیا کے نقشے پر بہت سی بڑی طاقتیں نمودار ہوئیں اور پھر وقت کے ساتھ ختم بھی ہوتی گئیں۔ روس اور امریکہ کی سرد جنگ کا خاتمہ طاقت کے جغرافیائی سیاسی توازن کے لیے ایک اہم لمحہ تھا۔ صدیوں میں پہلی بار ریاستہائے متحدہ امریکہ اتنی طاقتور تھی کہ دنیا کے ہر ملک اور خطے پر اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں تھا جو امریکی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے باوجود روس، چین اور ایران جیسی ریاستوں نے ہمیشہ اپنے اپنے علاقوں میں امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی مخالفت کی ہے، اور جیسا کہ امریکہ نے عراق اور افغانستان میں کئی بڑی غلطیاں کی ہیں اور شام اور لیبیا جیسے جنگ زدہ ممالک میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ قائم رکھنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ ایک پہلے جیسا طاقتور ملک نہیں رہا۔ اس تمام انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو میں تین ممالک کھل کر امریکہ کی نیٹو فورسز اور اس کی طاقت کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آئے، اور سرد جنگ کے بعد بین الاقوامی نظام پر تنقید کرنے لگے اور پھر ہر فورم پر آواز اٹھانے لگے۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا روس، چین اور ایران اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے والے ہیں اور نیٹو کے مقابلے میں ایک اتحادی فوج بنانے والے ہیں، یا ان کا یہ اتحاد صرف وقتی یا عارضی ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم ترین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے اس بات کی تاریخی نقطہ نظر سے کھوج لگاتے ہیں کہ ماضی میں ان ممالک کے تعلقات کیسے تھے، تاکہ ان کے تاریخی تناظر کو سمجھا جا سکے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں چین کی شاہی حکومت کو زوال دینے اور اس کو ختم کرنے میں روس کا بہت اہم ترین کردار تھا۔ اس وقت سوویت یونین نے ماؤ زے تونگ کی کھل کر حمایت کی اور چین میں شاہی حکومت کو ختم کر کے کمیونسٹ پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا، اور ماؤ کی حکومت قائم ہونے کے بعد اپنی دوستی سے خوب فائدہ بھی اٹھایا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سوویت یونین نے ماؤ زے تونگ کی حکومت کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، اور اس وقت کے روسی حکمران خروشچیف کی خفیہ سازشوں کی وجہ سے سوویت یونین اور چائنا کی حکومت کے درمیان حالات کشیدہ ہونے لگے، اور یہاں تک کہ سرحدوں پر فوجیں بھی ڈپلوائے کر دی گئیں۔ اس کے بعد جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور موجودہ روس وجود میں آیا تو چائنا اور روس کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور اب دن بدن بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ روس اور ایران تاریخی طور پر جنوبی کفکار اور بحیرہ کیسپیئن کے علاقوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں، لیکن چونکہ ایران اندرونی طور پر عدم استحکام اور انتشار کا شکار تھا، اس لیے وہ خطے میں روسی اور پھر سوویت تسلط کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسلامی انقلاب کے بعد خمینی صاحب کا سرد جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امریکہ سے کھلی دشمنی کے باوجود اس نے سوویت یونین کو کم تر شیطان کے طور پر دیکھا، لیکن سوویت یونین کے انہدام اور روس کے قائم ہونے کے بعد ان دونوں کا امریکہ اور یورپ مخالف ہونا ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ اسی طرح جغرافیائی فاصلے کی وجہ سے پوری تاریخ میں ایران اور چین کے درمیان خاص طور پر کوئی قابل ذکر تعلقات نہیں رہے ہیں، لیکن 21ویں صدی میں ایران اور چائنا کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے، یا بہتر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چائنا اور ایران دونوں امریکہ کے دشمن ہیں، اور چائنا اس وقت کی آنے والی ایک بہت بڑی معاشی
قوت کے طور پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ایران اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوئے، کیونکہ ایران اس وقت چائنا کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنا جب اپنے سپر پاور ہونے کا اعلان کرے گا تو اس سے پہلے ایران اور چائنا کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے ہوں کہ اس کو اس وقت چائنا کی طاقت کو چیلنج کرنے کے بجائے اس کو چائنا کا الائی ہونا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں چین، ایران اور روس اپنے اقتصادی اور فوجی تعاون کو گہرا کر رہے ہیں، جس کی وجہ ان تینوں ممالک کی مشترکہ طور پر امریکہ سے مخالفت اور یورپ کی بالادستی کو ختم کرنا، جبکہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ پوری یورپین فیڈریشن نے مل کر دنیا میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے، جس کی مثال روس اور یوکرین کی جنگ، امریکہ کا یورپین فیڈریشن کے ساتھ مل کر بہت سے ممالک میں رجیم چینج کرنا اور اپنی کٹ پتلی حکومتیں بنانا، آئی ایم ایف کی کمزور معیشت والے ملکوں کی اکانومی کو اپنے نیچے رکھنا اور یورپ میں اسلامو فوبیا کا بڑھنا، بلکہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا اور مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کرنا۔ اس کے علاوہ چھوٹے ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو یورپین ممالک میں پناہ دینا اور ان کی بلیک منی کو وائٹ میں کنورٹ کرنا وغیرہ، یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے چائنا، رشیا اور ایران آپس میں متحد ہو رہے ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقتصادی محاذ پر روس، چین اور ایران تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ 2014 میں روس اور چین نے $400 بلین کے گیس معاہدے پر دستخط کیے اور 2015 میں ایران اور چین نے $20 بلین کے تیل کے بدلے سامان کے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ سودے تینوں ممالک کی جانب سے امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے اور ایک زیادہ آزاد اقتصادی بلاک بنانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چین، روس اور ایران مل کر جلد ہی ایک مشترکہ کرنسی بھی لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو کہ ڈالر کی قدر کو بھی ختم کر دے گی، اور یہ ممالک اس کرنسی میں اپنا تمام تجارتی کام کریں گے۔ اس کے بعد فوجی محاذ پر روس، چین اور ایران مشترکہ فوجی مشقیں بھی کر رہے ہیں اور فوجی ٹیکنالوجی کا بھی آپس میں اشتراک کر رہے ہیں۔ 2018 میں روس اور چین نے ووسٹوک کے نام سے فوجی مشقیں کیں، جو کہ حالیہ تاریخ میں سب سے بڑی فوجی مشقیں تھیں۔ 2022 میں روس، چین اور ایران نے خلیج عمان میں بحری مشقیں کیں، جن سے ان ممالک کے عزائم صاف نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا روس، چین اور ایران ایک مکمل اتحاد تشکیل دیں گے، تاہم نشانیاں حوصلہ افزا ہیں۔ تینوں ممالک کے مشترکہ مفادات ہیں اور وہ اقتصادی، عسکری اور سیاسی معاملات پر بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں۔ اگر یہ اتحاد عملی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ عالمی جغرافیائی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہوگی اور دنیا میں طاقت کا ایک نیا قطب ثابت ہوگا، اور یہ امریکہ کے تسلط کو بھی چیلنج کرے گا۔ مگر یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ اس اتحاد سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ہم کچھ اہم ترین معاہدوں کی تاریخی اور مختصر تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اس اتحاد کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور اس اتحاد کی اہمیت کیا ہے۔ 1997 میں روس اور چین نے کثیر قطبی دنیا اور ایک نئے بین الاقوامی آرڈر کے قیام کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔
2001 میں روس اور چین نے اچھے پڑوسی اور دوستانہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 2009 میں روس اور چین نے مشرقی اور بحر الکاہل میں تیل کی پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ 2014 میں روس اور چین نے $400 بلین کے 30 سالہ گیس کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 2015 میں روس اور ایران نے $20 بلین کے تیل کے بدلے سامان کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 2018 میں روس اور چین نے ووسٹوک کے نام سے سب سے بڑی فوجی مشقیں کیں۔ 2022 میں روس، چین اور ایران نے خلیج عمان میں مشترکہ بحری فوجی مشقیں کیں۔ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں ممالک کا اتحاد ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف پہلا قدم ہے، اور آنے والے وقتوں میں بہت سے چھوٹے ممالک بھی اس میں شامل ہو کر ایک نئی طاقت بن جائیں گے، اور امریکہ، یورپ اور IMF اور نیٹو کو اس نئی طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا، ورنہ ان کے حالات یہی ہو جائیں گے جو اس وقت پاکستان، سری لنکا، عراق، شام، لیبیا، فلسطین وغیرہ کے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ اہم ترین معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔